اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لطائف هذا التعریف انه مشتمل على العلل الاربع۔ یہاں سے شارح علیہ الرحمن نظر و فکر کی جو تعریف کی گئی ہے کہ نظر و فکر کہتے ہیں امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ وہ ترتیب مجہولات تک پہنچا دے۔ تو یہ تعریف کی خوبی یہ ہے جناب والا کہ علل اربع پر مشتمل ہے، یعنی کہ 4 علتوں پر مذکورہ تعریف کیا ہے مشتمل ہے۔ وہ 4 علتیں کیا ہیں؟ یعنی کہ علت فاعلی، علت صوری، علت مادی، علت غائی۔ جب بھی کوئی شے وجود میں آتی ہے تو جناب والا اس کے اندر 4 علتیں ضرور پائی جاتی ہیں، 4 علتوں کے بغیر وہ وجود میں نہیں آتی ہے۔ کسی بھی شے کو ہم وجود میں لانا چاہیں تو اب ضروری یہ ہے کہ اس شے کو وجود دینے والا کوئی نہ کوئی ہو۔ تو جو اس شے کو وجود دے گا، جو اس شے کو بنائے گا، وہ علت فاعلی کہلائے گا۔ اور جناب والا وہ شے کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے وجود میں آئے گی، یعنی کہ مواد کے ذریعے سے وجود میں آئے گی، تو اس مواد کو، اس اجزاء کو جناب والا علت مادی کہا جائے گا۔ اور جناب والا جب بھی ہم کسی چیز کو بنانا چاہیں گے تو کسی نہ کسی حالت پر، کسی نہ کسی صورت پر بنائیں گے تو وہ صورت علت صوری کہلائے گی۔ اور جناب والا کسی نہ کسی مقصد کے پیش نظر ہم اس کام کو انجام دیں گے، اس چیز کو بنائیں گے، ورنہ تو اگر بغیر مقصد کے بنائیں گے تو جناب والا لازمہ غابس کا ارتکاب، تو وہ چیز جناب والا کیا کہلاتی ہے؟ علت غائی کہلاتی ہے۔ مثلا ہم تخت بنانا چاہتے ہیں، تخت، تو تخت جس حالت پر ہم بنائیں گے وہ حالت کیا کہلائے گی؟ یعنی کہ 4 پائے ہوں اور وہ پائے کھڑے ہوں اور اس کو اوپر پٹلے لگے ہوئے ہوں، اب جو حالت وجود میں آئے گی اس حالت کو کہیں گے جناب والا علت صوری۔ اور تخت وجود میں کیسے آئے گا؟ پٹلوں کے ذریعے سے آئے گا، لکڑی کے ذریعے سے آئے گا، تو لکڑی تخت کے لیے کہلائے گی علت مادی۔ اور یہ کس غرض سے تخت بنایا گیا؟ بیٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے، لہذا اب یہ بیٹھنا اور لیٹنا یہ غرض کیا کہلائے گی؟ علت غائی کہلائے گی۔ اس کو بنانے والا کون ہے؟ بڑھئی، لہذا بڑھئی کیا کہلائے گا؟ علت فاعلی۔ اسی طریقے سے جناب والا جو نظر و فکر کی تعریف کی گئی ہے وہ بھی علل اربع پر مشتمل ہے۔ فرماتے ہیں نظر و فکر کی تعریف میں جو لفظ ترتیب ذکر کیا گیا ہے اس ترتیب سے اشارہ علت صوری کی جانب ہے بالمطابقت، یعنی کہ ترتیب علت صوری پر مطابقت کے ساتھ دلالت کرتی ہے۔ اس لیے کہ ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ ترتیب کہتے ہیں جناب والا حیات اجتماعیہ کو، اس صورت کو کہتے ہیں جو صورت حاصل ہوتی ہے، بعض کو بعض کے ساتھ رکھنے سے جو صورت حاصل ہوتی ہے اسی کو تو ترتیب کہا جاتا ہے۔ لہذا ترتیب سے اشارہ علت صوری کی جانب ہوا بالمطابقت، اس لیے کہ علت صوری بھی کس کو کہا جاتا ہے؟ حیات و حالت کو کہا جاتا ہے، اور ترتیب سے بھی مراد جناب والا حیات و حالت ہی ہے، یعنی کہ ترتیب جب ہم کسی شے کو دیں گے تو اس کے ذریعے سے حالت ہی وجود میں آئے گی۔ لہذا اب ترتیب کی علت صوری پر دلالت کیا ہوئی ہے؟ بالمطابقت ہوئی۔ اور جناب والا ترتیب سے اشارہ علت فاعلی کی جانب بھی ہے، اس لیے کہ ترتیب وجود میں اسی وقت آئے گی جبکہ کوئی نہ کوئی ترتیب دینے والا ہو، یعنی کہ مرتب ہو، مرتب بغیر مرتب کے ترتیب وجود میں نہیں آئے گی۔ لہذا ترتیب کا علت فاعلی پر دلالت کرنا یہ بالالتزام ہے۔ کیا ہے؟ بالالتزام، یعنی کہ ڈائریکٹ ترتیب سے علت فاعلی کی جانب اشارہ نہیں ہو پا رہا، بلکہ ترتیب کیا مستلزم ہے کہ اس کو علت فاعلی کو، تو اب گویا کہ علت فاعل اس کے لیے کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا، اور لازم پر دلالت کیا ہوتی ہے؟ دلالت التزامی ہوتی ہے۔
اسی طریقے سے جناب والا امور معلومہ سے اشارہ علت مادی کی جانب ہے. کائے کی جانب ہے؟ علت مادی کی جانب ہے. اس لیے کہ جناب والا امور معلومہ کے ذریعے سے ہی ترتیب دی جاتی ہے. تو گویا کہ امور معلومہ یہ مادے کے درجے میں. اور ترتیب جناب والا کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ جو ہمارا مطلوب مجہول ہے اس مطلوب مجہول کو حاصل کرنے کے لیے ترتیب دی جا رہی ہے. تو یہ کیا بنی؟ غرض لہذا تعدی جو ذہن کا مطلوب مجہول تک مؤدی ہونا جو نظر و فکر کی تعریف میں قید لگی ہوئی ہے، اس سے اشارہ جناب والا علت غائی کی جانب. فرماتے ہیں ومن لطائف هذا التعریف، اور اس تعریف کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ انه مشتمل علی العلل الاربع، کہ یہ تعریف 4 علتوں پر مشتمل ہے. فالترتیب اشارۃ الی العلت الصوریہ بالمطابقت، ترتیب سے اشارہ علت صوری کی جانب ہے بالمطابقت. فإن صورت الفکر، کیوں؟ اس لیے کہ فکر کی صورت ہی الہیت حیات الاجتماعیت والحاصلۃ للتصورات والتصدیقات. فکر کی صورت کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ حیات ہے، حیات اجتماعیہ ہے جو تصورات و تصدیقات کو کیا ہوتی ہے؟ حاصل ہوتی ہے. تو اب فکر کی صورت کو بھی حیات اجتماعیہ کہا جاتا ہے، اور ترتیب کا نام بھی جناب والا کیا حیات اجتماعیہ. تو اب ترتیب کی دلالت گویا کہ اپنے معنی موصولہ پر ہوئی، اور جہاں پر لفظ کی دلالت اپنے معنی موصولہ پر ہوتی ہے وہ دلالت مطابقی کہلاتی ہے. اس لیے ترتیب کی دلالت کائے پر علت صوری پر یہ کیا مطابقی ہے. کل حیات الحاصلۃ لاجزاء السریر فی اجتماعیہ، جیسا کہ جناب والا وہ حالت وہ حیات جو حاصل ہوتی ہے تخت کے اجزاء کے لیے فی اجتماعیہ، ان کو جمع کرنے کے وقت، وہ ترتیب یا ان کو ترتیب دینے کے وقت. تو تخت کی وہ حالت بھی کیا کہلاتی ہے؟ علت صوری کہلاتی ہے. وإلى العلة الفاعلیہ، اور ترتیب سے اشارہ علت فاعلی کی جانب بھی ہے بالالتزام، یعنی کہ اطلاق التزامی کے طور پر. کیوں؟ اطلاع بد لکل ترتیب، اس لیے کہ ہر ترتیب کے لیے ایک مرتب کا ہونا ضروری ہے. وہی القوۃ الفاعلہ، وہ جناب والا کیا قوت فاعلہ ہے. کنجاری للسریر، جیسے کہ بڑی تقائے کے لیے تخت کے لیے یہ کائے کے درجے میں ہوتا، بڑی تخت کے لیے یہ فاعل کے درجے میں ہوتا. لہذا اب جب ترتیب ہے تو ترتیب کسی نہ کسی مرتب کے ذریعے سے ہی وجود میں آئے گی. لہذا مرتب پر ترتیب کی دلالت کیا کہلائے گی؟ وہ مرتب کی جانب ترتیب سے اشارہ یہ علت فاعلی کہلائے گا. لیکن ترتیب جناب والا وضع نہیں کیا گیا مرتب پر دلالت کرنے کے لیے. لہذا جب لفظ ترتیب کی دلالت مرتب پر مطابقی نہیں ہے بلکہ ترتیب سے لازماً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ترتیب ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی مرتب ضرور ہوگا. لہذا ترتیب کی دلالت مرتب پر یہ کیا ہوئی؟ یہ التزامی ہوئی، لازم پر ہونے کی وجہ سے. اس لیے فرمایا ترتیب کی دلالت علت فاعلی پر یہ کیا ہے؟ التزامی ہے. وامور معلومات، اور امور معلومہ سے اشارۃ اشارہ الی العلت المادیہ، علت مادیہ کی جانب. قطع الخشب للسریر، جیسا کہ لکڑی کے ٹکڑے تخت کے لیے. وللتعدیل مجہول، اور للتعدیل مجہول سے اشارۃ الی العلت الغائیہ، علت غائیہ کی جانب اشارہ ہے. ان الغرض، اس لیے کہ غرض من ذالک ترتیب، اس ترتیب سے لیسا نہیں ہے الا ان يتعدى الذهن الى المطلوب المجهول، مگر یہی کہ ذہن مطلوب مجہول تک کیا ہو جائے؟ پہنچ جائے. کا جلوس السلطانی مثلا علی السریر، جیسا کہ جناب والا بادشاہ کا بیٹھنا تخت پر، یہ تخت کی کیا علت غائی ہے. اسی طریقے سے نظر و فکر کی علت غائی مجہول مطلوب کو کیا کرنا؟ حاصل کرنا. وذالک الترتیب وهي الفکر ليس بسبب دائما، یہاں سے اس بات کو دکھا رہے ہیں کہ فکر جناب والا ہمیشہ درست نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے ہمیشہ درست نہیں ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض عقلاء دوسرے بعض عقلاء کے نظر و فکر میں کیا ہے؟ مخالف ہے. کیوں مخالف ہے؟ اس لیے مخالف ہے کہ بعض عقلاء کی نظر اس بات پر پہنچی کہ عالم قدیم ہے تو انہوں نے عالم کے قدیم ہونے کا دعویٰ کر دیا. بعض عقلاء کی نظر اس بات پر پہنچی کیا ہے کہ عالم حادث ہے تو انہوں نے عالم کے حادث ہونے پر جناب والا حادث ہونے کا قول کر دیا. تو اب عالم کا حادث ہونا، عالم کا قدیم ہونا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے مباین و مخالف ہے.
لہذا اب جن حضرات نے عالم کے حادث ہونے کا قول کیا ہے وہ مبائن، وہ مخالف ہوں گے ان لوگوں کے جنہوں نے عالم کے قدیم ہونے کا قول کیا ہے۔ تو یہ قول اپنی فکر کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے سے کیا ہے، تو پتہ چلا بعض عقلاء کی فکریں جناب والا دوسرے بعض عقلاء کی فکروں کے کیا خلاف ہیں۔ شارح فرما دے اتنا ہی نہیں بلکہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی ہی فکر کے مخالف ہو جاتا ہے دو وقتوں میں، یعنی کہ ایک وقت اس کے ذہن نے کام کیا اس بات کا کہ عالم کیا ہے، قدیم ہے، تو اس نے عالم کے قدیم ہونے کا جناب والا دعویٰ کر دیا۔ دوسرے وقت میں اس کی نظر و فکر اس نتیجے پر پہنچی کہ عالم قدیم نہیں بلکہ حادث ہے، تو دوسرے وقت میں اس نے عالم کے حادث ہونے کا کیا کر دیا، دعویٰ کر دیا۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلا جناب والا نظر و فکر میں غلطی واقع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب اب دو طرح کی فکریں ہو گئیں تو دونوں طرح کی فکروں کو ہم درست بھی نہیں مان سکتے، اس لیے کہ اگر درست مان لیں تو ایسی صورت میں اجتماع نقیضین لازم آئے گا، اور نہ ہی جناب والا دونوں فکروں کو غلط مان سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر دونوں فکروں کو غلط مان لیں تو ارتفاع نقیضین لازم آئے گا۔ تو اجتماع نقیضین اور ارتفاع نقیضین سے بچنے کے لیے اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اب ہم صحیح فکروں کو غیر صحیح فکروں سے کیا کریں، تمیز دلائیں۔ اب تمیز کس کے ذریعے سے دلائیں گے؟ عقل کے ذریعے سے تو دلا نہیں سکتے، کیونکہ عقل میں تو خطا واقع ہو گئی، لہذا اب ضرورت پڑے گی ایک ایسے قانون کی جو قانون صحیح فکروں کو غیر صحیح فکروں سے تمیز دلانے والا ہو، اسی قانون کا نام جناب والا منطق ہے۔ وذالک الترتیب، اور وہ ترتیب ہے الفکر لیس بثواب دائما، یعنی کہ نظر و فکر یا ہمیشہ درست نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ لأن بعض العقلاء يناقض، اس لیے کہ بعض عقل مند دوسرے بعض عقل مندوں کے مخالف ہیں فی مقتضی افکارہم، اپنے اپنے فکروں کے مقتضا میں، فمن واحد يتعدى فکرہ الى التصدیق، تو عقلاء میں سے ایک کی فکر پہنچی اس بات کی جانب کہ عالم کیا ہے، حادث ہے، عالم کے حادث ہونے کی تصدیق کی جانب، من آخر الى التصدیق بقدمه، اور دوسرے عقلاء میں سے دوسرے عاقل کی نظر اس بات تک پہنچی کہ عالم کیا ہے، قدیم ہے، یعنی کہ عالم کے قدیم ہونے کی تصدیق تک۔ بل الانسان الواحد يناقض نفسه، بلکہ ایک انسان اپنی ذات کے مخالف ہوتا بحسب الوقتین، دو وقتوں میں، فقد يفكر ويؤدي فكره الى التصديق بقدم العالم، کبھی تو وہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کی فکر پہنچا دیتی ہے اس کو عالم کے قدیم ہونے کی تصدیق تک، ثم يفكر وينساق فكره الى التصديق بحدوثه، پھر وہ غور و فکر کرتا ہے اور اس کی نظر و فکر پہنچا دیتی ہے عالم کے حادث ہونے کی تصدیق تک۔ فالفکران لیس بثوابین، تو اب جناب والا دونوں فکریں درست نہیں ہو سکتی، والا لازم اجتماع النقیضین، ورنہ تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا، اور نہ ہی دونوں صحیح ہو سکتی ہیں اور نہ ہی دونوں غلط ہو سکتی ہیں، ورنہ تو ارتفاع نقیضین لازم آئے گا۔ فلا یکون کل فکر ثوابا، تو اب یہ کہنا صحیح ہے کہ ہر فکر درست نہیں ہے۔ فمست الحاجت الى قانون، تو اب ضرورت پڑی ایک ایسے قانون کے یفید معرفت طرق اکتساب النظریات التصوریہ والتصدیقیہ من ضروریاتها، جو جناب والا جو قانون فائدہ دے کائے کا نظریات تصوریہ کو اور نظریات تصدیقیہ کو حاصل کرنے کے طریقوں کی معرفت کا، من ضروریات، یعنی کہ بدی چیزوں سے حاصل کرنے کی طریقوں کی معرفت کا، والإحاطة بالأفكار الصحيحة والفاسدة الواقعة فيها إلى في تلك الطرق، اور جناب والا افکار صحیحہ اور افکار فاسدہ کی احاطہ کرنے کا جو جناب والا نظر و فکر میں واقع ہوتی ہیں، إلى في تلك الطرق، ان راستوں میں، حتى يعرف منه ان كل نظر بأي طریق يكتسب، جہاں تک کہ اس سے جان لیا جائے، اس قانون سے یا اس طریقے سے جان لیا جائے کہ ہر نظری کس طریقے پر حاصل کیا جائے گا، وَأَيِّ فِكْرٍ صحیح، اور کون سی فکر کیا ہے صحیح ہے، وَأَيِّ فِكْرٍ فاسد، اور کون سی فکر کیا فاسد ہے، وَذَلِكَ الْقَانُونُ هُوَ الْمَنْطِقُ، وہی قانون جناب والا کیا ہے، منطق۔ اس گفتگو کے ذریعے سے شارح نے منطق کی بیان ضرورت کو بیان کر دیا،
یعنی کہ منطق کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ وہ اس لیے پیش آئی کہ جناب والا ہم دیکھتے ہیں کہ عقلاء میں سے بعض عقلاء دوسرے بعض عقلاء کے کیا ہیں؟ مخالف ہیں، اس لیے کہ ان کی نظر و فکر جناب والا ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی فکر کیا ہو جاتے ہیں، دو وقتوں میں آپس میں ہی مخالف ہو جاتی ہے، لہذا اب ہم ہر فکر کو درست نہیں مان سکتے۔ جب ہر فکر درست نہیں ہے تو اب ضرورت پڑے گی ایسے قانون کی جو قانون ذہن کو قطع فی الفکر سے بچانے والا ہو، اور یہ قانون جناب والا کیا ہے؟ منطق ہے۔ اب جو قانون ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے والا ہو، اس قانون کا نام منطق کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس قانون کے ذریعے سے، اس فن کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے قوت نطقیہ کا ظہور ہوتا ہے، قوت نطقیہ کا ظہور ہوتا ہے۔ قوت نطقیہ کا ظہور ہونے کی وجہ سے اس فن کا نام، اس علم کا نام، اس قانون کا نام کیا رکھ دیا؟ منطق رکھ دیا۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِهِ جُزِينِس، اس قانون کا نام رکھ دیا منطق کیوں؟ لِأَنَّ ظُهُورَ الْقُوَّةِ النُّطْقِيَّةِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِسَبَبِهِ، اس لیے کہ قوت نطقیہ کا ظہور یہ جناب والا اسی علم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔